نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بالکل آخر میں ہم اب ہیں اسم کے حوالے سے، اور پچھلے سیشن کے اندر ہم نے حسر کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، تو اگر کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو پوچھیں پلیز، نہیں تو پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. جی کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک جو آپ نے ایکسرسائز دی تھی اس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. یقیناً میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا پروردگار. سر اس میں جو مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، تو یقیناً میں ہی جو ہے ہم پہلے لگائیں گے تاکید کے لیے ان، اور پھر میں جو ہے وہ متکلم کے لیے. آپ اس کو اور سمپلیفائی کریں نا، آپ سمپلیفائی کریں، آپ اس کو آسان کریں. جی سر، زندگی کو آسان کریں گے چیزیں آسان ہو گی. تو یہ جملہ پڑھیں دوبارہ. یقیناً میں ہی ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. اس میں مجھے بتائیں ایکسٹرا چیزیں کیا آ رہی ہیں؟ تمام جہانوں کا پروردگار. یہ تو ایکسٹرا چیز نہیں ہے نا. ایکسٹرا چیز کیا آ رہی ہے؟ یقیناً اور ہی. یقیناً اور ہی کو نکال کے جملہ بنائیں گے. میں اللہ ہوں. میں اللہ ہوں. میں اللہ ہوں کے عربی کیا ہوگی؟ سر میں جو ہے وہ مبتدا ہے. اور عربی بنائیں نا، عربی بنائیں نا. اب تو آپ عربی بنائیں گے نا. بنائیں گے. اوکے. انا اللہ ہوں. انا اللہ ہوں. انا اللہ. ٹھیک ہے. اب انا اللہ کی اگر آپ وہ کریں، انالیسس کریں، تو کیا انالیسس بن جائیں گی؟ سر یہ مبتدا ہے انا، اور اللہ خبر ہے. اللہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے نا. اچھا اب اس کے آگے آ رہا ہے رب العالمین. رب العالمین آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. زبردست. کیسے بنا مرکب توصیفی؟ ذرا بتائیے. رب العالمین یہ مرکب جاری ہے استاد جی. مضاف الیہ جاری ہے جی. اضافی. کیا ہو گیا بھائی؟ ایک مرکب توصیفی کہہ رہا ہے، ایک اس کو مرکب جاری کہہ رہا ہے، تو اس کا حرف جار کیا ہے؟ اضافی. 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 رب العالمین جو ہے اضافی ہو گیا. ٹھیک ہے. ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. اب یہ دیکھیں، مجھے بتائیں تمام جہانوں کا پروردگار کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کے لیے کیا بن سکتا؟ اللہ کی یہ صفت ہے. اللہ کی صفت ہوگی. ختم ہو گئی بات. کیا مسئلہ؟ یہ مبتدا، یہ خبر، یہ صفت اللہ کی صفت ہو گئی. جی ختم ہو گئی بات. پریشانی کیا ہے اس میں؟ اب آپ کا سوال کیا تھا؟ یقیناً میں ہی. اس میں اثر جو پیدا ہو رہا ہے میں ہی. ایک منٹ رک جائیے نا سر. اب آپ کی دو ایڈیشن. جی فرمائیے کیا کریں. اب یہ یقیناً کو ایڈ کرنا ہے ہم نے، تو ہم کریں گے اس کو. اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. یہاں تک کلیئر اب ہے. آپ نے کہا یقیناً میں ہی اللہ ہوں عالم تمام عالمین کا رب. یہی ہے نا. اب یقیناً کا مفہوم لانا ہے تو کیا کریں گے؟ انا ایڈ کریں گے. جی سر. جب انا ایڈ ہوگا تو انا کیا کرتا ہے؟ انا جو ہے وہ اس کو جو ہے نا رفع میں لے جاتا ہے. حالت رفع، حالت نصب میں لے جاتا ہے. اس کو خبر کو. خبر کو نہیں، مبتدا کو اسم و انا جو ہوتا ہے انی ہو جائے گا. انی ہو جائے گا. تو مبتدا کیا تھا یہاں؟ یہ انا ہے. انا تھا. تو انا تبدیل ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ وہ انی ہو جائے گا. ایسے ہی
جی سر جی سر کتنے گیا جی اللہ یہ جو انا ہے یہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. کیا ترجمہ کریں گے آپ یقیناً میں اللہ ہوں. پورا ترجمہ کریں نا یقیناً میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. صرف یقیناً صرف یہ صرف کیوں آئے گا انما تو اگر نہیں ہے اچھا اچھا وہ تو نہیں ہے انا ہے نا اچھا انہوں ہے یقیناً. اب آپ نے کہا ہی کا ترجمہ لانا ہی کا مفہوم لانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کیا نام ہے خبر کے بعد ضمائر کا اضافہ ہوگا اور وہ اس کے مطابق ہوگا. خبر کے بعد نہیں مبتدا کے بعد ہوگا اور وہ فالو کرے گا مبتدا کو. ٹھیک ہے تو کیا ہونا چاہیے انا. انا ختم ہو گئی بات انی انا اللہ رب العالمین کیا ترجمہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یقیناً میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. ختم ہو گئی بات بڑا سمپل ٹھیک ہے سر. چیز کو بریک کر دیا کریں ہمیشہ یاد رکھیں چاہے کوئی آیت ہو چاہے کوئی اردو کی ٹرانسلیشن ہو ہمیشہ بریک کریں بریک کریں گے تو چیز آسانی سے بنے گی کیونکہ ابتدا ہے نا ایک اور تھا آپ نے. جی سر جی یقیناً وہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. کر لیں آپ اس کو بھی بنائیے اس کو میں نے کیا تھا انہو هو السمیع العلیم. بالکل انہو هو السمیع العلیم میں نے بھی یہی لکھا ہے یہی ہے یہی لکھا ہے. پریشانی کے کلیئر ہے سر جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے ہر زبان میں پکارنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں ہے اردو زبان میں کہتے ہیں اے سننا سنو ذرا عربی زبان میں بھی کچھ حروف ہوتے ہیں جو استعمال کی جاتے سر سوری ایک اور رہ گیا شاید آپ نے کروایا تھا انما ذالکم شیطان. تو سر اس میں انما تو ہو گیا یقیناً صرف ہیں ذالکم ذالکم کے ذالکما سر ذالکم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو مسئلہ کیا ہے وہ سب مسئلہ کیا ہے مسئلہ اچھا بتائیں وہ سب اچھا ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں میں نے مجھے آپ کو اس سے پہلے بھی شاید بتایا ذالکم تھا کی دیکھیں ایک بات سمجھ لیں اشارہ جو ہے نا اصل میں اشارہ وہ زا ہے کیا ہے اشارہ زا ہے جی سر اشارہ زا ہے اس زا کے ساتھ جو لام لگا ہوگا نا لام یہ دور کی طرف اشارہ کرتا ہے لام کس کے لیے ہے دور کے لیے اس کے بعد جب یہ آ جاتا نا کا یہ ہوتا ہے مخاطب کون ہوتا ہے مخاطب اگر میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں کسی ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں ذالکا میں اگر دو سے بات کروں گا تو کیا کروں گا ذالکم ذالکما میں اگر دو سے زیادہ سے بات کروں گا تو ذالکم اگر میں کسی ایک خاتون سے بات کر رہا ہوں گا تو کیا کہوں گا تلکا تلکا ذالکی ذالکی اچھا ساری ذالکی ہے ہاں سوری ذالکی ذالکی دو سے زیادہ خواتین ہوگی تو خواتین ہوگی تو ذالکما ذالکما اور دو سے زیادہ خواتین ہوں گی تو ذالکن ذالکنا اگر مکس جینڈر ہوگا تو اگر جینڈر مکس ہوگا تو کم ذالکم ذالکم تو یاد رکھیے گا کہ کا کم کما کی کما کننا یہ خطاب کے لیے آتے ہیں جی آپ نے لکھا ہے زال اور لام اس کے بعد کاف میم لکھا ہے کافی تو ہے کیا نہیں یہاں پر نہیں سر اس میں
جب آپ نے ہوم ورک دیا ہے اس میں لکھا ہے زال لام کاف میم. ذالکم ہو گیا نا, ذالکم ہے نا. ابھی تو میں نے اتنی ساری کہانی کی, آپ نے پھر جواب کیا دیا مجھے؟ ابھی میں نے آپ سے کہا اگر میرا خطاب ایک آدمی سے ہے تو ذالکا, 2 آدمی سے تو کیا بنے گا؟ ذالکما. ذالکما. 2 سے زیادہ ہوگا تو ذالکم. اب آپ بتائیے آپ کی کنفیوژن کدھر ہے؟ ذالک کے جو اسپیلنگ ہوتے ہیں وہ زال لام کاف ہوتے ہیں, پلس میں کم کروں گا تو زال لام ڈبل کاف میم نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. میں نے آپ سے کہا اصل میں اشارہ ہے زا. اشارہ کیا ہے؟ زا اشارہ ہے. لی جو ہے نا, لی, یہ جو لی ہے یہ دور کے لیے آتا ہے, بعید کے لیے آتا ہے, بعید کا معنی دیتا ہے. اور اس کے بعد جو کاف آتا ہے اگر واحد ہوگا تو ایک کاف آ جائے گا, جی جی 2 ہوگا یہ تو صحیح. کیا ہو جائے گا؟ ذالکما. 2 سے زیادہ ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ ذالکم. ذالکم. تو آپ مجھے بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ استاد جی میں بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کا جو ہے 2 کا آ جاتے ہیں, ایک کا یہ پھر آگے کم بھی آ جاتا ہے, یہ ادھر نہیں, آپ ذالکا, آپ بات, میں آپ کو جو آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے سر جی. ذالک, یہ ذالکا ہے نا, اس کو بریک کر دیں. ذالکا کے 3 حصے ہیں, ایک ہے زا, ایک ہے لام اور ایک ہے کاف. پہلے ان 2 کو سمجھ لیں. زا ہے اشارہ, لی ہے بعید کے لیے, دور کا اشارہ ہے, اور اس کے بعد جو بھی آ جائے, اگر واحد مذکر سے بات ہو رہی ہے تو کاف آ جائے گا, مثنیٰ مذکر سے بات ہوگی تو کما آ جائے گا, جمع مذکر سے بات ہوگی تو کم آ جائے گا. تو یہ تو ایسے کیسے رہے گا؟ ذالی اشارہ اصل میں زا ہے, لی دور کے لیے, جس سے خطاب کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کا کما کم کی کما کننا سے کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے آپ کا, ایک آدمی سے ہو رہا ہے, 2 سے ہو رہا ہے, یا 2 سے زیادہ سے ہو رہا ہے. ذالکم اس کا مطلب میرا خطاب, میں جو خطاب کر رہا ہوں وہ بہت سارے لوگوں سے کر رہا ہوں اکٹھا. اب بات کلیئر ہوئی کہ اب بھی نہیں کلیئر ہوئی ہے؟ مجھے بتائیے. نہیں ہوئی. وہ پھنس اب میں رہی آپ ہے سے وہ سوال مجھے کرتا بتا ہوں. دیں نا کہاں پھنس رہی ہے سوال بات. یہ ہے, اس میں اشاری میں ہم نے یہ پڑھا تھا ذالکا واحد کے لیے, مذکر کے لیے, اور اولائکا جمع کے لیے. سر میں آپ کو میں اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں. میں آپ کو بہت دنوں سے آپ کو ایگزامپل میں کرتا ہوں بار بار, زید 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 میں کرتا ہوں نا. جی جی سر. زید نیک ہے, زید کا گھر ہے, زید چھوٹا ہے, زید بڑا ہے, کرتا ہوں نا. جی جی سر. اب آپ بھی پریشانی کہ زید کون ہے. ایک دن مجھے منظور صاحب ملتے ہیں اور میں منظور صاحب سے کہتا ہوں دیکھو وہ ہے زید. کیا ہے وہ ہے زید. دیکھو وہ ہے وہ ہے زید. زید. اس کی عربی کیا ہوگی؟ ذالکا ہاں زیدن. زیدن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس جگہ پہ منظور صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ نذیر صاحب بھی کھڑے ہیں. منظور صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ نذیر صاحب. نذیر صاحب. نذیر صاحب. اور میں ان دونوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ ہے زید. تو اب میں کیا کہوں گا ان سے؟ ذالکما. ذالکما زیدن. ٹھیک. اب میں ان دونوں سے خطاب کر رہا ہوں نا, میرا خطاب کس سے؟ جی دونوں سے. 2 آدمیوں اس سے. جگہ پہ جو ہے وہ منظور صاحب بھی کھڑے, نذیر صاحب بھی کھڑے اور علی صاحب بھی کھڑے. اب میں کیا کہوں گا؟ ذالکم. ذالکم. اب بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. آپ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ جو کا کما کم جو ہے, کا کما کم کی کما کننا, یہ مخاطب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنے آپ کے مخاطب ہوں گے, یہ مخاطب کی بات ہو رہی ہے. اولائکا کا مخاطب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اولائکا کا مطلب ہے کہ اولائکا اشارہ کس طریقے سے ہے کہ جب وہ کسی ایک پرٹیکولر چیز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے, جنرل بات ہو رہی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اولائکا هم المفلحون, تو میں کسی کو اشارہ تھوڑی کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ وہ سب لوگ کیا ہیں, وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں ذالکم مفلحون, تو میں ان لوگوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہا.
میں جن سے گفتگو کر رہا ہوں اس سے بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ جب میں اولئک المفلحون کہہ رہا ہوں تو میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میری بات سمجھ رہے، پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش، صرف ایک فائن لائن ہے چھوٹی سی، کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اشارے کے اندر یاد رکھ لیجیے گا، اسی طرح جو حاضہ کا جو اشارہ ہے، حاضہ کا جو اشارہ ہے اس کے اندر اشارہ اصل میں زائی ہے، ہا جو ہے وہ تو قریب کے لیے آ رہا ہے۔ اولائکا میں بھی آپ دیکھیں تو ہا اولائی کے اندر اولائی اور اولائکا میں بھی کیا فرق آ رہا ہے؟ اولائی آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اولائی آ رہا ہے دونوں میں۔ تو جو کا ادھر آ رہا ہے اور ہا ادھر جو آ رہا ہے وہ قریب اور دور کے لیے ڈیفائن کرتا ہے۔ اشارہ زائی ہے، یاد رکھیے گا، اشارہ جو ہے وہ زائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہر زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ندا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندا کہتے ہیں۔ ندا کے دو حصے ہوتے ہیں، ندا کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ تو جس سے پکارا جائے، ندا کے بنیادی طور پہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہے کہ جو پکار کی جائے، تو جو پکار جس سے کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حرف ندا۔ پکار جس سے کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا۔ اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منادا۔ اور حرف ندا اور منادا مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ ندا بن جاتے ہیں۔ حرف ندا اور منادا مل کے کیا بن جاتے ہیں؟ ندا بن جاتے ہیں۔ اور ندا جو ہے یہ بھی معرفہ ہے۔ ندا کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ تو معرفہ کی جو 7 اقسام تھیں اس میں سے 7ویں اور آخری اقسام آپ نوٹ کر لیں، وہ کیا ہے؟ ندا۔ حرف ندا نہیں، ندا۔ ندا کیسے بنتی ہے؟ حرف ندا اور منادا ملتے ہیں تو اس سے ندا بنتی ہے۔ یہ جو ندا ہے، حرف ندا، یہ جو بہت زیادہ، جو بہت کامن ہے حرف ندا، وہ ہے یا۔ حرف ندا کیا ہے؟ یا ہے۔ یا حرف ندا 3 طریقوں سے استعمال ہوتی ہے۔ یہ یا حرف ندا 3 طریقوں سے استعمال ہوتی ہے۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو منادا ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، جو منادا ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، جو منادا ہے وہ مفرد ہو۔ کیا ہو؟ مفرد۔ مفرد یعنی ایک لفظ، ایک چیز۔ اب یہ مفرد جو ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مفرد معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، منادا مفرد ہو، مفرد ہے، مفرد آپ کو معلوم ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ معرفہ نکرہ کا ڈفرنس تو سامنے آ جائے گا نا۔ ایک معرفہ ہوگا تو معرفہ کی جتنی اقسام ہوں گی آپ کے ذہن میں آ گئی۔ نکرہ ہو گئی، مفرد ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نکرہ ہے، مفرد ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے اوپر یا تو تنوین ہوگی یا تنوین نہیں ہوگی، منصرف ہوگا تو تنوین ہوگی، غیر منصرف ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کلیئر کلیئر ہے۔ میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے زید، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اے زید۔ اے زید کی عربی کیا بن جائے گی؟ یا زیدن پلس یا زیدو، یا پلس زیدن، یا زیدن، یا پلس زیدن۔ تو یاد رکھیے گا جب بھی منادا مفرد ہو، جب بھی منادا مفرد ہو، چاہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، چاہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، جب اس پہ حرف ندا یا آئے گی تو اس کی تنوین، اگر اس قسم پہ تنوین ہوگی تو تنوین کیا ہو جائے گی؟ ہٹ جائے گی۔ یہ تنوین کیا ہو جائے گی؟ ہٹ جائے گی۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا زیدو۔ کیا بن جائے گا؟ یا زیدو۔ یا زیدو۔ ٹھیک ہے جی۔
ایک اور ایگزامپل کر لیں. میں آپ کو کہتا ہوں اے زید کی جگہ میں آپ سے کہتا ہوں اے مریم. اے مریم کا کیا ہو جائے گا؟ یا پلس مریم. یا پلس مریم، کیونکہ مریم جو ہے وہ غیر منصرف ہے. تو یا پلس مریم کیا بن جائے گا؟ یا مریم. یا مریم. اس پہ اس کے فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ غیر منصرف تھا. غیر میں نے منصرف. کہا کہ کیا کرتا ہے منادا کے اوپر اگر یا مفرد پہ داخل ہو جائے منادا پہ، چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو، کیا بن جاتا ہے؟ اس کی تنوین اگر اسم پہ آئے تو اس کی تنوین کو ختم کر دیتے ہیں. ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اے آگ. اے آگ کیا بن جائے گی؟ یا یا نارون. 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 اور یا پلس نارون کیا بن جائے گا؟ یا نار. یا یا نارون. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے. تو منادا کے اوپر یا جو ہے وہ تین طریقوں سے داخل ہوتی ہے. پہلا طریقہ ہے کہ منادا مفرد یا مفرد ہو، چاہے وہ مفرد معرفہ ہو یا نکرہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ منادا جو ہے وہ معرف باللام پہ داخل ہو. منادا کیا ہو؟ معرف باللام ہو. منادا جو ہے کیا ہو؟ معرف باللام ہو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں اے آدمی. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے آدمی. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے جان. ٹھیک ہے جی، منادا کس پہ داخل ہو رہا ہے؟ معرف باللام پہ داخل. اب اے آدمی کو اگر میں کرنا چاہوں تو اے آدمی کی شکل کیا نکلے گی؟ معرف باللام ہی ذہن میں رکھیں. یا پلس کیا ہو جائے گا؟ الرجل. الرجل. یا پلس الرجل. اے جان کی کریں کیا بن جائے گا؟ یا پلس النفس. یا ایتو. یا پلس النفس. النفس. ٹھیک ہے جی، منادا معرف باللام پہ داخل ہو. میں نے آپ کے سامنے دونوں ایگزامپل دیکھی. اگر آپ یہ دیکھیں تو یا رجل اور یا النفس. ٹھیک ہے، اب ذہن میں رکھ لیں جب منادا معرف باللام پہ داخل ہوتا ہے تو منادا اور ندا کے درمیان، منادا اور ندا کے درمیان ایک تنبیہ لائی جاتی ہے. کیا لائی جاتی ہے؟ ابھی میں لفظ آپ کے سامنے تنبیہ کا استعمال کروں. ایک تنبیہ لے کے آئی جاتی ہے. کون سی تنبیہ لائی جاتی ہے؟ اگر یا اور منادا کے درمیان، تو یا اور منادا کے درمیان الرجل، ان دونوں کے درمیان ایک تنبیہ لے کے آؤں گا. مجھے بتائیے رجل مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر. تو اگر مذکر ہے تو میں تنبیہ لے کے آؤں گا ایھا کی. ایھا یا ایھا الرجل. اگر مذکر ہے تو میں کون سی تنبیہ لے کے آؤں گا؟ ایھا. ایھا. دوسری والی ایگزامپل دیکھیں، اس کو بھی میں لے کے آتا ہوں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا پلس النفس. اب مجھے بتائیے نفس جو ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. تو مذکر ہے تو میں تنبیہ لاؤں گا ایھا کی. مذکر ہے تو میں تنبیہ لاؤں گا
अय्युहा की, और अगर मोन्नस है तो मैं तंबीह लाऊंगा अय्यतुहा की। मोन्नस है तो कौन सी तंबीह लाऊंगा? अय्यतुहा की। या अय्यतुहन नफ्सुल नफ्स मुतमइन्ना, उधर भी यही है ना। तो वहां अय्यतुहा क्यों आया? क्योंकि किस पे दाखिल हुआ? वो नफ्स पे दाखिल हुआ। नफ्स क्या है? मुअन्नस। मुअन्नस है, इसलिए अय्यतुहा की आती है। ए काफिरों, तो क्या बनेगा? या प्लस अल काफिरूना, तो क्या बनेगा? बीच में कौन सी तंबीह आएगी? या अय्युहा। अय्युहल या काफिरून, अय्युहल काफिरून, काफिरून। या अय्युहन नासु। तो बस ये 2 पॉइंट नोट कर। तो तीन तरीकों से हरफ निदा या दाखिल होती है मुनादा के ऊपर। 2 तरीके मैंने बताए। पहला है मुफरद पे दाखिल हो। मुफरद पे दाखिल अगर होगी, चाहे मुफरद मारफा हो या नकरा हो, अगर उस पर तनवीन आती है तो उसकी तनवीन हट जाएगी। दूसरी चीज ये है कि वो मोरफ बिल लाम पे दाखिल हो। मोरफ बिल लाम पे अगर दाखिल होगी तो अगर मुज़क्कर है तो या हरफ निदा और मुनादा के दरमियान में, हरफ निदा और मुनादा के दरमियान में एक तंबीह लाएंगे। मुज़क्कर होगी तो अय्युहा की लाएंगे, मुअन्नस होगी तो अय्युहा की लाएंगे। कोई सवाल, कोई इश्काल है तो पूछें। जी, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? नो सर। अब तीसरा चीज रह गई। तीसरी चीज ये सर कि ये जो हरफ निदा है ये मुरक्कब इजाफी पे दाखिल हो जाए, यानी मुदाफ पे दाखिल हो। मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी होती है? मुदाफ की होती है जी। तो तीसरी चीज ये है कि मुनादा जो है वो मुदाफ पे दाखिल, मुदाफ पे दाखिल। मैं आपसे कहता हूं अब्दुल्लाही, क्या मतलब अब्दुल्लाही का? अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। मैं इससे पहले या को ऐड कर देता हूं, तो या प्लस अब्दुल्लाही क्या बन जाएगा? या याद रखिएगा, या जब मुफरद पे दाखिल होती है, चाहे वो मुफरद जो है मारफा हो या नकरा हो, तो क्या करते हैं? एक पेश कर देती है सिंगल। एक पेश तनवीन नहीं, खत्म कर देते हैं। जबर भी तो हो तनवीन सकता खत्म कर था। देते हैं। तनवीन को हटा हल्का कर देते हैं। किसी वजह से ज़ैदन भी तो हो सकता था, ज़ैदिन भी तो हो सकता था, है ना? ठीक, तनवीन को हटा देते हैं, तनवीन को हल्का कर देते, ठीक है। और या ठीक। अगर जो है वो मोरद बिल नाम पे दाखिल हो तो क्या करते हैं? तंबीह दाखिल करते हैं। वो फिर अगर मुज़क्कर हो तो हा होगी, तो या अगर अय्युहन, क्या होगी? मुज़क्कर के लिए हा होगी, और जो मुज़क्कर में मुअन्नस हा तो नहीं है, अय्या अय्यु अय्युहा अय्युहा है। हा क्यों है? अय्युहा, सॉरी अय्युहा और अय्युहातु, अय्युहा अय्युतुहा, या अय्युहा, अय्युतुहा। अय्यतु। और अगर या जो है वो मुदाफ पे दाखिल होगी तो क्या करेंगे? मुदाफ को हालत नस्ब पे ले जाएंगे। मुदाफ को किस में ले जाएंगे? और नस्ब हालत। अब्दुल्लाही, तो अब्दुल्लाही की जगह क्या हो जाएगा? अब्दुल्लाही, अब्दुल्लाही। अब्दुल्लाही। क्या तर्जुमा करेंगे? अब्दुल्लाही। ए क्या अल्लाह के तर्जुमा? बंदे। ए अल्लाह के बंदे। ए अल्लाह के बंदे।
اچھا جب یہ مرکب اضافی میں داخل ہوتی ہے تو بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، یعنی مضاف میں جب داخل ہو جاتی ہے تو بڑی انٹرسٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں ہمارا رب، میں آپ سے کہتا ہوں ہمارا رب، کیجیے عربی. ربنا 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 ہمارا رب. میں نے اس کے ساتھ یا کو ایڈ کر دیا. یا کیا کرے گا جی؟ مضاف کو حالت رفع یا میں ربنا حالت نصب میں لے جائے گا. یا ربنا کیا بن جائے گا؟ یا ربنا. یا ربنا کیا ترجمہ کریں گے؟ اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. ربنا کا کیا ترجمہ تھا؟ ہمارے رب. ہمارا رب. یا ربنا کا کیا ترجمہ ہے؟ اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. اب اس کے اندر ایک پوائنٹ نوٹ کر، پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں کہ بعض دفعہ یہ اسلوب ہے عربی زبان میں بھی آپ کو ملے گا کہ جو یا جو ہے یہ حذف کر دی جاتی ہے، یہ یا حذف کر دی جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ جیسے آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ خالی ربنا ملے، خالی ربنا ملے. اس سے پہلے یا بھی نہیں ہوتا. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اے ہمارے رب. کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم پکار رہے ہیں رب کو، اے ہمارے رب. ربنا کا ترجمہ کیوں نہیں کیا آپ نے ہمارے رب؟ ربنا بھی تو قرآن مجید میں آیا نا. جی جی سورہ کہف میں نا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب کون ہے؟ جو آسمان و زمین کا رب ہے. وہاں سے اس کا ترجمہ ربنا کا اے ہمارے رب کیوں نہیں کیا؟ ربنا کا ترجمہ اے ہمارے رب کیوں کرتے ہیں؟ لاجیکلی بتائیں، آپ بہت آسان بتا سکتے ہیں. جی جی یا کو مخصوص کرنا. اس لیے نہیں کیا آپ نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسم کی حالت نصب اور جمع جانبی ہونے کی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی میں اگر یا نہیں ہے اور مرکب اضافی میں مضاف اگر نصبی حالت میں، تو آپ سمجھ جائیں گے نا. اگر اس سے پہلے کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جو اس کو حالت نصب میں لے جائے. ٹھیک. حالت نصب میں لے جانا حرف تو پتہ ہے نا کون کون سے ہیں آپ کے پاس؟ پتہ ہے نا. تو اگر کوئی حرف موجود نہیں ہے، جی کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ آبویس ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا کہ کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف ہے. نہیں مضاف تو ہے، آبویس ہو جائے گا کہ اس سے پہلے اس کی جو یا جو ہے وہ محذوف ہے. اچھا محذوف ہے. اچھا ٹھیک. یا کیا ہے؟ محذوف ہے. محذوف ہے. میں آپ سے کہتا ہوں میرا رب. ربی. ربی. اب میرا سوال غور سے سنیے گا، طریقے سے جواب دیجیے گا. مجھے بتائیے ربی کس حالت میں؟ حالت رفع ہے، نصب ہے کہ جر ہے؟ نصب. جی میرا رب. یہ رب اچھا تو آپ مجھے بتائیے آپ نے اس کو ربی بنایا کیوں؟ جب میں نے آپ سے کہا ہمارا رب تو آپ نے بنایا ربنا. جب میں نے آپ سے کہا میرا رب تو آپ نے ربی کیوں بنایا؟ یا جو لگائی ہے ساتھ میں سر یا متکلم. جو ہے متکلم جو ہے اس کو زیر کر دیتا ہے اس سے پہلے تو والے پھر حرف آپ کو. مجھے بتائیں آپ نے کس بیس پہ کہا کہ یہ حالت نصب ہے؟ پھر آپ نے کیوں کہا اس کو حالت نصب؟ یہ پیش مجرور ہونا زمانے چاہیے. جی دوبارہ بتائیے. رب پلس یا ہے نا. رب اگر مضاف ہے تو یا پھر متکلم مضاف الیہ ہو گیا. وہ تو ہو گیا، لیکن یہ تو ربی ہے نا. جب میں جی نے آپ سے کہا ہمارا رب تو آپ نے بنایا ربنا. جی اب جب میں نے آپ سے کہا میرا رب تو آپ نے ربی کیوں بنایا؟ ربی بنانے کی وجہ بتائیں نا پہلے مجھے. ربو کیوں نہیں بنایا؟ یہ ربو تجوید کیوں کا نہیں بنایا؟ یہ رول ہے، اس کا تجوید یا کا رول ہے. اس سے پہلے اگر یا متکلم کا پلس یا ہے رول نا. یہ ہے کہ وہ اپنے سے جی پہلے حرف کو زیر کر دیتا ہے جملے اسمیہ میں.
क्या रूल है दोबारा बताइए। जो या मुतकल्लिम है वो अपने से जो जुमले इस्मिया के अंदर जो है जुमला इसमें मुजाफ से को कोई ताल्लुक नहीं, जुमला इसमें का कोई ताल्लुक नहीं, रब्बी का जुमला इसमें से क्या ताल्लुक है? ये तो मुदाफ फिर मुरक्कब मुदाफ मुदाफ इलैही है जुमला ये। इसमें से क्या ताल्लुक है? ये तो मुदाफ मुदाफ इलैही है सिर्फ। हाँ लेकिन बात आप सही कह रहे हैं, स्टेटमेंट गलत तरीके से दे रहे हैं। दोबारा कहें, आप क्या कह रहे थे? रब जो है मैं ये कह ये रहा नहीं आपका नहीं, वो जो दूसरे साहब थे, मुझे उनका नाम नहीं पता। जी चलें आप। मैं नजीर बोल रहा था जी। ये जो या ना साकिन है तो इससे पहले जो है ना कसरा चाहिए। नहीं, ये आप दम बात तो, लेकिन आप बात सही तरीके से नहीं करें। सही तरीके से नहीं करेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। कोई दूसरे साहब भी कुछ कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे जरा बताइए। मैं ये कह रहा था कि जो रब्बी है वो जो जब भी या मुतकल्लिम आता है तो वो उससे पहले वाले हर्फ को जो है वो जेर में ले जाता है या अच्छा, अब आप इसको, अब इसको, इस फ्रेज को सही तरीके से नोट कर लें और अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें। या मुतकल्लिम की रिक्वायरमेंट है, कर नहीं देता, उसकी रिक्वायरमेंट है। वो कहता है कि अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मुझसे पहले जो इसम है वो हालत जर में होना चाहिए। ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? इसम जार में होना चाहिए। या मुतकल्लिम की ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी उससे पहला वाला हर्फ है वो हालत जर में होना चाहिए। हालत जर में होना चाहिए, हर्फ नहीं, इसम पूरा। हर्फ के ऊपर तो पूरा बात ही इसम। नहीं होती ना हमारी। जो पूरा इसम है इसम। वो किस हालत में होना चाहिए? जर में। जर में होना चाहिए। इसम उसकी इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप मुझे बताइए, रब्बी किस नहीं हालत में इस वक्त? हालत जर में। आप बात ही नहीं समझ रहे। अच्छा चलिए, हालत जर में, मैं इसको हालत जर में कह लेता हूँ। ये क्या था बेसिकली? ओरिजिनल क्या था? ओरिजिनल क्या था? प्लस या इसको मुदाफ इलैही कह सकते हैं। मुदाफ मुदाफ इलैही तो है ना। ये ओरिजिनल, इसके दो अज्जा अलग अलग करें मुझे। रब और या, रब्बू रब प्लस और या। रब प्लस या, रब प्लस या। रब तो कोई चीज ही नहीं है ना। रब की रब्बू हरकत बताए ना रब्बू मुझे। प्लस या। रब्बू प्लस या। ठीक, क्या था ये? रब्बू प्लस या। रब्बू प्लस या। क्या मुतकल्लिम की रिक्वायरमेंट है कि इसको क्या चाहिए? जर। जर चाहिए, तो क्या बन गया? रब्बी बन गया। ठीक ऐसे ही है ना? जी जी। जी। अच्छा, किसी वजह से वैसे ही रब्बू जो है ना रब्बा हो जाता, किसी वजह से ये रब्बा हो जाता। अब ये मुरक्कब इजाफी क्या बनता? सेमी बनता, रब्बी बनता। रब्बी बनता। किसी वजह से ये मुदाफ जो है ये हालत जर में चला जाता। तो क्या बनता है इसका मुरक्कब इजाफी? फिर भी रब्बी। रब्बी। तो फिर मुझे बताएं, आप किस बेस पे कह रहे हैं कि ये हालत जर है? इसकी तीनों हालतें आपके सामने मैंने रखी है ना सर। जी जी। चौथी दफा बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तीनों हालतों में इसी तरह है। तो आप मुझे बताएं, मेरा सवाल है, रब्बी किस हालत में? यहाँ ये रफा में है फिर। रफा, हालत नहीं, रफा। इसका जवाब आप हमेशा देंगे। ये जुमले का कॉन्टेक्स्ट मुझे बताएगा कि किस हालत में। अच्छा, अगर ये मुब्तदा की या खबर की जगह पे आ रहा है, मुब्तदा या खबर की जगह पे आ रहा है, तो फिर ये हालत रफा होगा। ठीक ठीक। ठीक है। अगर ये इससे पहले हरफ जारा आ रहा है तो फिर ये किस हालत में होगा? मजरूर। मजरूर होगा। और इससे पहले अगर कोई हरफ नासबा आ रहा है, इन्ना आ रहा है या अन्ना आ रहा है या लाकिन्ना आ रहा है या आ रहा है, तो फिर ये किस हालत में होगा? नसब में। हालत नसब में होगा। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, जुमले का या कॉन्टेक्स्ट। मुतकल्लिम जब भी मुरक्कब इजाफी बन के आएगा, उसका मुदाफ हमेशा हालत जर में होगा। उसकी एक ही शक्ल होगी, चाहे वो हालत रफा हो, हालत नस्ब हो, हालत जर हो, उसकी एक ही हालत होगी। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि वो किस हालत में। बात समझ में आ गई है? जी। तो कोई अश्काल है? ये मुझे पहले बताएं। इंशाल्लाह फिर इसको लिखेंगे दोबारा जब आप अभी रिवाइंड भी करें। लिखेंगे इसको? जी जी। इसको लिखेंगे अभी? नहीं, हम बाद में लिखते हैं। आपकी जो टेप दोबारा लगाते हैं, फिर आराम से नोट्स बनाते हैं। अच्छा ठीक है, साथ साथ नोट भी बना दिया करें। अब मैं अगर इस रब्बी की के साथ, मैं इस रब्बी के साथ या अगर अटैच कर दूं तो क्या बन जाएगा? या या
क्या बनेगा? या रब्बी, जोर से बोले। या रब्बी, या रब्बी। मुझे बताइए इस वक्त रब्बी किस हालत में है? ये किस हालत में? या रब्बी, नसब में, नसब में। कैसे पता चला नसब में? या के साथ, क्योंकि या जब भी जाता है उसको नसब में ले जाता है। क्योंकि इससे पहले हरफ निदा है या, और हरफ निदा क्या करती है? अगर वो मुरक्कब इजाफी में आए, मुदाफ में आए, तो उसको क्या कर जाती है? हालत नसब में ले जाती है। नसब में, किस हालत में? हालत नसब। या रब्बी का क्या तर्जुमा करेंगे? ए मेरे रब, ए मेरे ए रब, मेरे रब, ए मेरे रब। या रब्बी का क्या तर्जुमा करेंगे? ए मेरे रब। ए मेरे रब, मैं आपसे कहूं रब्बी का क्या तर्जुमा करेंगे? मेरे रब, मेरे रब, मेरा रब। और इसका क्या तर्जुमा करेंगे? इसका क्या तर्जुमा करेंगे? नजर नहीं आ रहा। रब्बी, ये रब्बी, भी रब्बी। जी, इसमें या मजूफ तो नहीं है? इसका तर्जुमा क्या करेंगे? रब्बी, ए रब, ए रब। या खाली रब भी करेंगे? थोड़ा सा गौर करें ना, थोड़ा सोचे तो सही ना। इसमें या जो मुतकल्लम है ना वो मज़ूफ है। या मुतकल्लम महजूफ है। रब्बी के बाद वो ये वाली या महजूफ है। जी बिल्कुल। फिर तो इसका क्या तर्जुमा किया था मैं रब्बी का? मेरे रब, मेरे रब, या मुतकल्लम इसकी महजूफ है, तो फिर क्या तर्जुमा होना चाहिए? मेरे रब। मेरा रब। अब मुझे बताइए इसका तर्जुमा आप क्या करते? ये तो आपने बहुत दफा कुरान मजीद में पढ़ा होगा, दुआओं में पढ़ा होगा। क्या तर्जुमा करते? क्या तर्जुमा पढ़ा आज तक आपने इसका? सही शोर नहीं, मैं कोई भी नहीं शोर। ये इसका तर्जुमा आप करते हैं ए मेरे रब। क्या तर्जुमा करते हैं? ए मेरे रब, ए मेरे रब। कुरान मजीद में आपको कभी भी या रब्बी नहीं मिलेगा। कुरान मजीद में आपको कभी भी या रब्बी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में तो नहीं मिलेगा आपको। कुरान मजीद में आपको या तो रब्बी मिलेगा, जिसका तर्जुमा आप क्या करेंगे? ए ए मेरे रब, मेरे रब, मेरे रब, मेरे रब, या मेरे रब, आपको कुरान मजीद में मिलेगा रब्बी। इसका क्या तर्जुमा करेंगे? ए मेरे रब, ए मेरे ए रब। मेरे रब। इसका ए मेरे मतलब है इसकी दोनों या माजूफ है। कौन कौन सी या माजूफ है इसकी? निदा भी या मुतकल्लिम भी। मुतकल्लिम भी। हाँ, ये भी माजूफ है, और या मुतकल्लम ये भी माजूफ। ठीक, ये माजूफ आपको कैसे पता चला? क्योंकि इस बा के नीचे कसरा था। कसरा, असरा है। ठीक है, तो ये दोनों या माजूफ। ठीक है जी, दोनों- क्लियर है? जी दोनों मौजूद। फिर कोई सवाल, कोई सवाल, कोई इश्काल? मैं आपसे कहता हूं इसराइल के बेटे, इसराइल के बेटे, बनी इसराइल। बनी बनू, इसराइल कैसे बनू। बनाया आपने? बनू, बनू, बेटे जो है फिर वो जमा है ना? बेटे की जमा क्या है? अला औलाद, नहीं, ये बनूना, तो लड़कों की जमा है। बेटों की जमा क्या है? बनूना, बनूना। ठीक है, बेटों की जमा क्या है? बनूना। ठीक, बनूना। मैं आपसे कह रहा हूं इसराइल के बेटे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मुरक्कब इजाफी हो गया। जी, ठीक तो है, नून अज़फ हो जाएगा। ये मुदाफ है। जी, मुदाफ का फिर क्या करते हैं? मुदाफ का क्या कानून है? उस पर अलिफ लाम नहीं होता, उसका इराब हल्का होता है, तो इसकी नून हट जाएगी। बनू, ये हो जाएगा बनू, और ये हो जाएगा इसराइला। बनू इसराइल, इसराइल मुझे के पता है इसराइल को जो है वो
یہ تو حالت جر میں ہونا چاہیے. تو یہ اسرائیل حالت جر ہے کہ نصب ہے؟ یہ غیر منصرف تو نہیں ہے. غیر منصرف ہے نا یہ. اگر یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ پھر آئے گا مضاف الیہ، سوری مضاف جر میں، حالت جر میں. آپ تو جواب کچھ اور دے رہے ہیں، سوال کچھ اور کا ہو رہا ہے، جواب کچھ اور دے رہے ہیں. ابھی آپ نے خود کہا کہ غیر منصرف تو نہیں ہے، تو میں نے آپ سے کہا یہ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں مضاف الیہ بنے گا. پہلے اپنے اس سوال کا تو جواب دیں مجھے. آپ نے کہا نا کہ غیر منصرف تو نہیں ہے. اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا، یہ غیر منصرف ہے نا. اگر یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری میں؟ وہ نصب اور جر والی جو ہے ایک ہی اس کی حالت ہوگی. مجھے بتائیے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سا اسم جو ہے، مجھے بتائیے. نذیر، جی نذیر نام جو ہے وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ نذیر، نذیرن، یہ منصرف ہے. تو یا کیا آپ کیا سارے الفاظ یاد رکھیں گے آپ؟ انور کون سا ہے؟ انور کیا ہے، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ یہ تو غیر منصرف لگ رہا ہے. دیکھیں آپ گڑبڑ کر رہے ہیں نا. آپ لوگوں نے پڑھا وہ کیٹیگری ہوتی ہے نا ایک، وہ یاد کرنا. جی، غیر عربی جو ہوتے ہیں نام وہ منصرف غیر منصرف عربی سے کیا مراد ہے؟ غیر عربی سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ عرب نام نہیں ہوتے. نہیں، جیسے عرب نام سے کیا مراد ہے؟ عرب نام سے کیا مراد ہے؟ جیسے ابراہیم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عربی نام جو ہے وہ گنتی کے 6 ہی ہیں کیا؟ 5 سے ہی ہیں کیا؟ ہاں نہیں، وہ تو بہت سارے ہیں. تو پھر بہت سارے. سر جی یہ تو آپ لوگوں کو تو بہت ہی بیسک چیز کا ہے کہ آپ نے وہ کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی کیا؟ جی جی، یہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ کو چھوڑ کر بھی مضاف الیہ کی بات ہی نہیں کر رہے ہم. اچھا چلو ٹھیک ہم ہے. تو منصرف و غیر منصرف کی بات کر رہے ہیں، مضاف الیہ بھی تو چلے گے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں ہے نا. تبھی تو میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ اسرائیلا، یہ تو حالت نصب لگ رہا ہے. جی جی پھر تو بنی اسرائیلی ہونا چاہیے نا یہ. جی جی لیکن بنو اسرائیلی تو نہیں ہے، تو بنو اسرائیل آئی. ٹھیک. کا مطلب ہے کہ غیر منصرف ہے. میرا سوال یہ کہ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری، غیر منصرف کی کتنی کیٹیگریاں پڑھی ہیں آپ نے؟ 11 تھی میرے خیال ہے. اللہ اکبر، کون سی ذرا مجھے بتائیے. اتنی کانفیڈنٹلی آپ نے کہا، شاید کل لفظ استعمال نہیں کیا. اب میرا خیال ہے 11. سر جی اس پر ایک نظر دیکھ لیں، نہیں تو یہ تو بڑی گڑبڑ والا کام ہے. ٹھیک ہے. اسرائیل ایک کیٹیگری ہے غیر منصرف کی. تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں کو چھوڑ. تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں کو چھوڑ کے. وہ 6 انبیاءوں کے نام جو منصرف ہیں، جس کے اندر سیدنا نوح، سیدنا صالح، سیدنا ہود، سیدنا لوط، سیدنا شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 منصرف اسماء ہیں. ان کے اوپر تنوین داخل ہوتی ہے اور تینوں حالت قبول کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. ان کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی ہے اور ان کی حالت اور نصب اور جر ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ وہ نصب ہے کہ جر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مضاف الیہ ہے تو یہ حالت جر میں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں اسرائیل کون سے والے نبی ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. سوری اسرائیل. میں اسماعیل سمجھ. یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام. اسرائیل. اسرائیل نام ہے. یعقوب کا لقب ہے. لقب. بنو اسرائیل کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ اسرائیل کے بیٹے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے اسرائیل کے بیٹوں، بیٹے نہیں بیٹوں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے اسرائیل کے بیٹوں. اس کا مطلب مجھے اس کے اوپر کیا داخل کرنا پڑے گا؟ یا داخل کرنا پڑے گا. یا ندا یا داخل ہوگی مضاف کے اوپر تو یا کیا کرے گی؟
یہ پھر آگے جو حالت مضاف نصب ہے میں لے جائے گی. نصب میں لے جائے حالت گی. نصب میں لے جائے گا. حالت نصب میں لے جائے گی. تو حالت رفع کی بنونا، حالت رفع نصب و جر کیا ہوگی؟ بنینا. 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 حالت نصب و جر کیا ہوگی؟ بنینا. نون اعرابی ہٹ گئی، بنی رہ گیا. یہ یا ساکن تھی، اس یا کو کھول دیں. کیا بن جائے گا؟ یا بنی اسرائیل. کیا ترجمہ ہے بنی اسرائیل کا؟ اے اسرائیل کے بیٹو. اے اسرائیل کے بیٹے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے جی؟ جی جی ماشاء کوئی اللہ، سوال، کوئی اشکال؟ بہت خوب. کوئی سوال، کوئی اشکال سر؟ سر ہاں یا نہ میں تو جواب دے دیں. ہاں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے تھوڑی سی. جی کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے. سر یہ تو یہ بہت سمپل ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کمپلیکسٹی ہے ہی یہ کیا؟ اتنا جلدی حذف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کافی سارے قانون قاعدے ایک دم آ رہے ہیں. دیکھیں قاعدے تو قانون تو آتے رہیں گے، بس جی اس کو جمع کرتے رہیں اور اپنے آپ کو اپلائی کرتے رہیں. لیکن اگر آپ سے یہ کلاس اٹینڈ کر کے آپ سمجھیں گے کہ آپ کو یہ گرامر آ جائے گی تو کبھی بھی نہیں آ سکتی. یہ اسی وقت آئے گی جب آپ اس کے ساتھ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک رابطہ رکھیں. جی ڈیلی بیسس کے اوپر آپ اس سے کانٹیکٹ کریں. آپ میں سے واٹس ایپ کون کون استعمال کرتا ہے؟ آپ میں سے واٹس ایپ کون کون استعمال کرتا ہے سر؟ میں تو کرتا ہوں. ہم سب ہی اور آپ کے کرتے ہیں. علاوہ؟ جی اور آپ کے علاوہ؟ جی جی کرتے ہیں سوال نہیں استعمال. آ رہا آپ لوگوں کو کرتے واٹس ہیں. ایپ پہ. اتنا مشکل سوال تو نہیں کیا میں نے. ہاں بولے یا نہ بولے؟ جی جی یا کرتے ہیں استعمال. کرتے ہیں کرتے سبھی. ہیں نا. مجھے ایک جی بات بتائیں، آپ جب واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو کچھ آپ کے ایسے لوگ ہوں گے جن سے آپ ڈیلی بیسس پہ بات کرتے ہوں گے، ایسے ہی ہے؟ جی کچھ ایسے لوگ ہوں گے آپ کے درمیان کہ جن سے آپ روز کوئی نہ کوئی ڈسکشن کرتے ہوں گے. جی سر جی جی سے کرتے ہیں. کرتے ہیں نا. جی جن لوگوں سے آپ روز ڈسکشن کرتے ہیں، جب آپ واٹس ایپ کھولتے ہیں تو ان کا نمبر آپ کو شروع میں نظر آ جاتا ہے کہ نہیں نظر آتا؟ جی 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 شروع میں آتا پتا ہے. ہے نا. آتا ہے. جی جن سے آپ مہینے میں یا 6 مہینے میں جو آپ بات کرتے ہیں اس کا نمبر کہاں چلا جاتا ہے؟ نیچے. ہاں نیچے چلا جاتا ہے. اسکرول کرنا پڑتا ہے نا پھر آپ کو. اسکرول کرنا ہوگا. جی تو سمپل یہی چیز ہے. اگر آپ ڈیلی بیسس کے اوپر جو آپ گرامر آج تک پڑھتے رہے اس کو اگر آپ نے ڈیلی بیسس پہ اپنے قرآن کے ساتھ استعمال کیا ہے تو کوئی چیز مشکل نہیں. ادروائز آپ اسکرول ہی کرتے رہیں گے. ادروائز آپ اسکرول کرتے رہیں گے، یا پھر آپ کسی کو دوست کو فون کر کے کہیں گے یار مجھے ذرا اس کا نمبر تو بھیج دو، پتہ نہیں کہ مس ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. جی 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 ابھی میموری میں رکھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا، ادروائز آپ اسکرول ہی کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ جو ندا کے لیے 2 حرف استعمال ہو قرآن مجید میں بھی، عام زبان میں بھی، وہ ہے یا. اور یا کے علاوہ ایک دوسرا حرف ندا ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اور صرف خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ ہے میم شدہ. اللہم. میم شدہ. حرف ندا یا منادا سے پہلے آتی ہے، حرف ندا یا منادا سے پہلے آتی ہے، اور حرف ندا میم شدہ منادا کے بعد آتی ہے. میں اگر کہنا چاہتا ہوں اے اللہ، تو اے اللہ کہوں گا میں تو ایک طریقہ ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں یا اللہ، یا اللہ. حرف ندا یا استعمال کروں. حرف ندا میم شدہ صرف اور صرف خاص ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اور میم شدہ جو ہے یہ حرف ندا، اس کی اگر میں انالیسس کرنا چاہوں تو انالیسس کیسے ہوگی سر؟ اس کی انالیسس ہوگی یا حرف ندا، حرف ندا، اللہ منادا، منادا،
निदा और मुनादा मिलके बन जाएंगे निदा, और फिर इस निदा का हमेशा एक जवाब निदा होगा। जवाब निदा किसको कहते हैं वो भी सुनने अच्छी तरह से। मैं जब आपसे कहता हूं ना ए नजीर, जब मैं आपसे कहता हूं ए नजीर, तो ये मुझे बताइए क्या है, निदा है कि जवाब निदा है? ये जवाब निदा के ए नजीर जो है, या नजीर नहीं आप कह रहे। मैं उर्दू में आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ए नजीर, मैं आपसे कह रहा हूँ या नजीर, हाँ, तो ये क्या है, निदा है कि जवाब निदा है? निदा है। निदा निदा है, निदा। निदा निदा है। निदा किसको कहते हैं, जिसको पुकारा जाए और पुकार के लिए जो इस्तेमाल किया जाए उसको निदा कहते हैं, और जो कुछ उस पुकारने वाले को जो कहते हैं उसको जवाब निदा कहते हैं। जवाब निदा सामने वाला मुनादा का रिस्पॉन्स नहीं है, जिसने निदा लगाई है और जो कुछ उसने लगाया उसको जवाब निदा कहते हैं। मैं कहता हूं ए नजीर इधर आके बैठ जा, तो मुझे बताइए इसमें से निदा क्या और जवाब निदा क्या है? पहले तो ए नजीर जो है वो निदा है, हाँ, ये जोर से बैठ बोलिए। जा इधर आ बैठ जा मुनादा है, जवाब है, जवाब है, जवाब है, जवाब है, सॉरी जवाब निदा है। हाँ, ए नजीर, तो ए हरफ निदा, नजीर मुनादा, मुनादा और हरफ निदा मिलके निदा बने, और उसका जवाब इधर क्या है, इधर आके बैठ जा, इधर आके बैठ जा, ये जवाब है। अच्छा जी, इस अल्लाह की पुकार को मैं मीम शद्दा के साथ करूंगा तो क्या होगा, यहाँ या के साथ, या हरफ निदा मुनादा से पहले आती है, मीम शद्दा मुनादा के बाद आती है, और खास अल्लाह के साथ है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्लाहू, अल्लाहुम्मा, अल्लाहू, इस हू को खोल दें, अल्लाहुम्मा, क्या बन जाएगा, अल्लाहुम्मा। ए अल्लाह क्या तर्जुमा करते हैं, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, ठीक है। तो बस ये सिर्फ खास अल्लाह के लिए है, सिर्फ अल्लाह के लिए, मीम शद्दा सिर्फ खास अल्लाह, खास अल्लाह के लिए। ठीक जैदू मां नहीं कर सकता, ठीक, या जैदू तो कर सकता हूँ, जैदू मां नहीं पढ़ सकते। नहीं कर सकता। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है सर जी, क्लियर है? क्लियर है जी कोई सर। सवाल, कोई इश्काल? बहुत सिंपल है सर, लेकिन जो बात मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, जो रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने इसको अपने साथ जो है, इसको डेली बेसिस पे कुरान के साथ अगर अटैच नहीं किया, सर आप कितनी भी पढ़ लें, चाहे आपको आमिर सोहेल साहब आके पढ़ा दें, चाहे आपको जो है चिश्ती साहब आके पढ़ा दें, चाहे नुमान अली खान आके पढ़ा दें, चाहे उमर सुलेमान आके पढ़ा दें, चाहे आपको डॉक्टर अब्दुल समी आके पढ़ा दें, आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। आपने उस्ताद जी कितनी उम्र में शुरू किया ये सीखना? सर मैंने तो पिछले 6, 7, 8 साल, 10 साल हो गए होंगे। अभी आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र तो 56 साल है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो हमें तो मैं तो मुसलमान अभी हुआ हूँ, 10-15 साल हुए होंगे सर। अच्छा अच्छा, तो अभी आप कह रहे थे कि आप उधर अरब में भी रहे, वर्ल्ड में, तो उधर आपने जुबान सीखी या किस तरह फिर आपको ये? सर ये इसका जबान सीखने से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, यही तो इसकी खूबसूरती है। मैं तो आपको इसकी खूबसूरती ये बताता हूँ कि आपको तर्जुमा नहीं आता, लेकिन आप बता देंगे क्या चीज है। ये इसका इजाज है, इजाज है, बहुत इजाज है। इसके साथ दिल लगाएं, इसके साथ ताल्लुक बनाएं, इससे दोस्ती करें, इससे दिल लगाएंगे, इससे ताल्लुक बनाएंगे, इससे दोस्ती करेंगे तो ये आपके साथ है। वरना याद रखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और बात थोड़ी भारी जरूर है, लेकिन ये मान लें आप मेरी बात, अल्लाह अपने साथ किसी की शराकतदारी बर्दाश्त नहीं करता, पता है ना आपको? सही, बिल्कुल 100%। पसंद नहीं है ना। अल्लाह अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है ना, तो अल्लाह को आपकी कोई जरूरत नहीं। आपको सब कुछ मिल सकता है, आपको दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, औलाद भी मिलेगी, पावर भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह नहीं मिल सकेगा। क्योंकि शोहरत, दौलत, इज्जत
یہ تو وہ ساری چیزیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی گئی ہیں، اور یہ اللہ نے یہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. کیا ہندوستان کے اندر جو ہندو ہیں کیا وہ پیسے والے نہیں ہیں؟ کیا وہ عزت والے نہیں ہیں؟ کیا وہ اولاد والے نہیں ہیں؟ کیا وہ رتبے والے نہیں ہیں؟ کیا وراٹ کوہلی کا نام نہیں ہے دنیا میں؟ عزت نہیں ہے کیا اس کی؟ کیا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا امیتابھ بچن کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اسے تو کوئی بھی نہیں مانتا. کیا بل گیٹس کے پاس پیسہ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، دولت نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ تو آپ کو جو دنیا میں آپ کو جو مال مل رہا ہے یا اولاد مل رہا ہے وہ تو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہ تو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. چاہے آپ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں تو اللہ نے دینا آپ کو، اس کا سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اللہ نہیں ملے گا. اللہ اگر آپ کی پرائرٹی نہیں ہے، اور اللہ کی پرائرٹی اگر آپ نے بنانا اللہ کو، تو اللہ کی پرائم پرائرٹی کیا ہے کہ اس کا جو مینیول ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق، جو اس نے گفتگو اپنی ریکارڈ کر کے آپ کو دے دی ہے، کم سے کم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، عمل نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کو روز پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کبھی نہ کبھی تو عمل کر ہی دیں گے نا. کبھی نہ کبھی تو بات اتر جائے گی نا دل میں، انشاءاللہ. جب اتر جائے، جب اتر جائے. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ روز پڑھیں روز اتر جائے. نہیں اترے گی آپ، لیکن ضرور اترے گی. کترا گرے گا تو کبھی نہ کبھی تو اس میں کھڈا کر دے گا. صحیح. اس سے تعلق بنانا، اللہ آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. باقی سارے دنیا کے کام کریں، کھائیں پیئیں گھومیں پھریں سوئیں جاگیں، میچ دیکھیں نہیں میچ دیکھیں، کھانا کھائیں، آفس جائیں، کاروبار کریں، بزنس کریں. حلال حرام کی بات نہیں کر رہے، تھوڑی دیر کی حلال حرام والی بات تو اس وقت آئے گی نا جب اللہ کی ہدایت آپ کے دل آپ کے اندر ٹوٹے گی، ٹھکے گی. جتنی ٹھک جائے. ایسا بھی ہوگا، ہم جیسے لوگ آج بھی دنیا میں ایسے موجود ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے. جو چیز اچھی لگتی ہے وہ کرتے ہیں، جو چیز بری لگتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو چیز اچھی لگتی ہے وہ حرام بھی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کی شکل نکال ہی لیتے ہیں اپنے دل کو بہلانے کے لیے. لیکن تعلق تو رکھیں اس کے ساتھ، تو پرائرٹی تو بنائیں. اپنی پرائرٹی ہونی چاہیے آپ کی. جیسے آپ کا شیڈیول ہے نا روز کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، آنے کا، جانے کا، ایک شیڈیول تو ہوگا نا. چاہے آپ ورکنگ آدمی ہیں یا آپ ریٹائرڈ ہیں، آپ کی زندگی کوئی نہ کوئی شیڈیول تو ہوگا نا. جی بالکل جنگل والی زندگی تو نہیں گزار رہے ہوں گے نا. آپ کا کوئی شیڈیول ہوگا کہ میں رات کو 2 بجے سو جاؤں گا، صبح میں 6 بجے اٹھوں گا، یا میں رات کو جتنے بجے بھی سو صبح میں 11 بجے اٹھوں گا، پھر میں ناشتہ کروں گا، پھر تھوڑا بیوی کو تنگ کروں گا، اس کے بعد میں کام پہ جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. جو کچھ بھی کوئی شیڈیول تو ہے نا. اپنے اس شیڈیول میں اللہ کا شیڈیول بھی لکھیں کہیں نہ کہیں. نماز سے نہیں، قرآن سے. اللہ کے ساتھ تعلق آپ کا پیدا ہی اس وقت ہوگا جب اللہ کی زبان میں اللہ کے ساتھ گفتگو کرے. سمجھا وہ خود دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اس کا وعدہ ہے. صحیح. الرحمن علم القرآن، کس نے سکھایا قرآن؟ اس نے سکھایا نا. علم، اور سکھایا بھی نہیں، سکھانے کے ساتھ ساتھ بیان کرنا بھی وہی سکھائے گا. وہی سکھائے گا، اس کا وعدہ ہے. چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی زبان کو پڑھے تو صحیح. آج پڑھیں گے تو کل خود بخود دل چاہے گا کہ یار یہ پڑھ تو رہا ہوں میں روز، تو ذرا دیکھو تو صحیح کہتا کیا ہے. صحیح. جب پڑھیں گے بھی، یہ بھی دیکھیں گے کہتا کیا، تو پھر آپ بولیں گے یار اس پہ عمل کر کے ٹرائی تو کرو. یہ تقریباً 2-3 سال لگ جاتے ہیں، 3-4 سال لگ جاتے ہیں اس کو. سر جس کی زندگی جس کو پھرنا ہے اس کو دے تو 3 سیکنڈ بہت ہے. اچھا، کہ آپ اپنی کوشش کرتے رہے. پھیرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. دلوں کو تو وہی پھیرے گا. صحیح بات. دلوں کو تو وہی پھیرنا، اسی نے پھیرنا. دیکھیں نا ابو لہب کے بارے میں آیت اتری، کیا آیت اتری تھی؟ تبت یدا ابی لہب وتب. کیا ترجمہ پڑھا آج تک آپ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ٹوٹ گئے. تبت جو ہے بیسیکلی ماضی کا صیغہ ہے. ہاں، جب آپ فیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ
ابو لہب کے وہ تب اور وہ ہلاک ہو گیا. آپ کو پتا ہے اس آیت کے کتنے عرصے کے بعد تک ابو لہب زندہ تھا؟ جی کتنے عرصے تک زندہ تھا سر وہ؟ سر معلوم نہیں ہے مجھے تو، شاید 8-10 سال تک. تقریباً 10 سال تک. 10 سال تک. کیا ابو لہب اور یہ چیلنج تھا نا کہ کلام کس کا ہے؟ کلام کس کا ہے؟ چیلنج کیا تھا؟ اللہ کا ہے کلام، اللہ کا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول ہیں، اللہ کی نبی. اللہ کے رسول ہیں. اور ابو لہب کا کیا کہنا تھا؟ ابو لہب کیا کہتا تھا؟ وہ یہی ہے جب آپ پہاڑ پر چڑھے تھے تو اس کو چھوڑ دیں سر، بیسک سوال ہے، آپ اتنا کمپلیکیٹ کیوں کریں؟ سمپل آنسر دیں سر. ابو لہب کیا کہتا تھا؟ وہ ان کو پسند نہیں کرتا، مجنون کہتا تھا. ارے یہ نہیں یار، آپ تو بہت اتنا کمپلیکیٹ جواب دیتے ہیں، سمپل جواب دیں نا. وہ اللہ کو رسول نہیں مانتا تھا نا ان کو. نہیں مانتا سیدھا جواب دے نا سر. وہ اس کو ان کو رسول نہیں مانتا تھا، اور جب ان کو رسول نہیں مانتا تو اس کلام کو کس کا کلام مانتا تھا؟ اللہ کا کلام نہیں مانتا تھا. ایسے ہی نہیں ہے نا؟ مانتا. جی جی ایسے ہی ہے نا؟ اللہ جی. نے یہ بات کہہ دی اس کو، 10 سال گزر گئے، وہ غلط ثابت کر دیتا نا، پڑھ لیتا کلمہ، پڑھ سکتا تھا نا. پر اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا تو کیا ہوتا؟ مجھے بتائیے کیا ہوتا سر؟ مسلمان ہو جاتا. پھر سر جی مسلمان تو چھوڑ دیں، ہوتا کیا؟ یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ اس کے اگینسٹ ہو جاتی بات، اگر وہ مسلمان ہو جاتا تو کلام غلط ہو جاتا نا سر. ختم ہو جاتا. صحیح تو بہت کامن سینس کی بات ہے نا سر. صحیح ہے. نہیں پڑھ سکا نا وہ، نہیں پڑھ سکا. جھوٹا ہی پڑھ لیتا، جھوٹا ہی پڑھ لیتا نا. نہیں پڑھ سکا تو دلوں کو پھیرے گا کون؟ اللہ ہی پھیرنے والا ہے. پھر آپ اس کے ساتھ لگاؤ لگائیں گے تو وہ پھیرے گا. جی اس کو اپنی پرائرٹی بنائیں گے تو وہ آپ کو اپنی پرائرٹی بنائے گا. جب اس کو پرائرٹی نہیں بنائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ جی اس کو پرائرٹی بنانا ہے، آپ پرائرٹی نہیں بنا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.